دنیا کی سیاست میں بعض فیصلے خاموشی سے ہوتے ہیں مگر ان کے اثرات پوری دنیا میں گونجتے ہیں۔ جاپان جو دہائیوں سے امریکہ کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے، اب ایسے فیصلے کر رہا ہے جو نہ صرف امریکی پالیسی سے مختلف ہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو بھی بدل سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جاپان واقعی امریکی پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنی نئی سمت طے کر رہا ہے یا یہ صرف بدلتے حالات کے مطابق ایک حکمت عملی ہے۔ ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، چین کا بار اور عالمی معیشت کی نئی ترجیحات، یہ سب عوامل جاپان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ ایک خود مختار طاقت کے طور پر سامنے ہے۔ اگر یہ تبدیلی حقیقت ہے، اس کے اثرات صرف امریکہ اور جاپان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا کے سیاسی اور معاشرتی نظام کو متاثر کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے۔ جاپان کی طرف سے امریکی پابندیوں یا پالیسی لائن سے ہٹنے کا سوال ایک سادہ بغاوت نہیں بلکہ بدلتی ہوئی عالمی سیاست، معیشت اور سیکورٹی ماحول کا نتیجہ ہے۔ خاص طور پر چین کے بڑھتے اثر، علاقائی خطرات اور اندرونی معاشی ضرورت نے جاپان کو کچھ فیصلے کرنے پر مجبور کیا ہے۔ جاپان امریکی پالیسی سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ سب سے بڑی وجہ سیکورٹی ماحول ہے۔ ایشیا میں چائنا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت، نارتھ کوریا کے میزائل تجربات اور خطے میں کشیدگی نے جاپان کو اپنی دفاعی پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس لیے جاپان نے اپنے دفاعی بجٹ بڑھایا اور اپنی فوجی صلاحیت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کچھ امریکی ترجیحات سے مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری وجہ معیشت ہے۔ جاپان ایک برآمدی معیشت ہے، اسے دیگر شے ممالک کے ساتھ تجارت برقرار رکھنی ہوتی ہے اور اس میں چائنا بھی شامل ہے۔ امریکہ کی طرف سے بعض ٹیکنالوجی یا تجارتی پابندیاں جاپانی کمپنیوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے جاپان بعض کا متوازن پالیسی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تیسری وجہ داخلی سیاست ہے۔ جاپان میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ ملک کو صرف یونائٹڈ اسٹیٹس پر انحصار کرنے کے بجائے خود مختاری بڑھانی چاہیے، خاص طور پر دفاع اور خارجہ پالیسی میں۔ اس فیصلے سے امریکہ پر کیا اثرات ہوں گے؟ اگر جاپان مکمل طور پر امریکی لائن سے ہٹتا ہے تو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہوگا، کیونکہ جاپان ایشیا میں اس کا سب سے اہم اتحادی ہے۔ اس سے امریکہ کا ایشیا میں اثر سو کم ہو سکتا ہے، دفاعی اتحاد کمزور پڑ سکتے ہیں، چین کو زیادہ موقع مل سکتا ہے اب تاکہ اپنی طاقت بڑھانے کا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جاپان اور امریکہ کے تعلقات ابھی بھی مضبوط ہیں، اس لیے مکمل علیحدگی کا امکان بہت کم ہے۔ اس فیصلے سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اگر جاپان زیادہ آزاد پالیسی اپناتا ہے تو عالمی نظام میں پولر یا کئی طاقتوں کا نظام ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹس چائنا کے زیر اثر نہیں رہے گی بلکہ یورپ اور دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس سے عالمی تجارت کے نئے راستے کھل سکتے ہیں، دفاعی اتحاد بدل سکتے ہیں، علاقائی کشیدگی بڑھ یا کم ہو سکتی ہے۔ صورتحال پر منحصر ہے کہ امریکہ اپنے اتحادی کھو رہا ہے۔ یہ کہنا مکمل درست نہیں کہ امریکہ اپنے اتحادی کھو رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اتحادی ممالک جیسے جاپان، ساؤتھ کوریا اور یورپی ممالک اب زیادہ آزاد فیصلے کر رہے ہیں، یعنی وہ ہر معاملے میں امریکہ کی مکمل پیروی نہیں کرنا چاہتے، اپنے قومی مفاد کو ترجیح دینے لگے ہیں، پھر بھی امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ جاپان کا امریکی پالیسی سے جزوی اختلاف دراصل ایک بہت بڑی تبدیلی کا حصہ ہے، جہاں ممالک زیادہ خود مختار ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے مکمل زوال کی نشانی نہیں بلکہ ایک نئے عالمی نظام کی طرف اشارہ ہے، جہاں طاقت کے ممالک کے درمیان تقسیم ہو رہی ہے۔ جاپان کے حالیہ اقدامات ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتے ہیں کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں ایک طاقت کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے۔ اگر جاپان جیسے قریبی ممالک اتحادی بھی اپنے فیصلوں میں آزادی دکھانے لگیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت واضح اشارہ ہے کہ عالمی سیاست اب تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی امریکہ کے زوال کی نشانی ہے یا ایک نئے توازن کی شروعات؟ حقیقت شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ آنے والے سالوں میں یہ دیکھنا انتہائی اہم ہوگا کہ جاپان اپنی اس نئی پالیسی کو کس حد تک لے جا سکتا ہے اور دیگر ممالک اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔
ایک بات طے ہے کہ یہ صرف ایک ملک کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک ایسی تبدیلی کا آغاز ہے جو آنے والے دہائیوں تک دنیا کی سمت متعین کر سکتی